السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے گستاخی کی سزا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کی سرزمین میں تھا تو میں نے ایک شخص کو بار بار یہ صدا لگاتے ہوئے سنا۔ وہ بار بار صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اپنے چہرے کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا بار بار لگاتار یہی کہہ رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا، اے شخص تیرا یہ کیا حال ہے؟ آخر کس بنا پر تجھے سزا میں مبتلا کیا گیا ہے؟ کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ یہ شخص اتنا سننے کے بعد کہنے لگا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ میں جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا، جب میں تلوار لے کر حضرت عثمان غنی کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی صاحبہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کر دیا تو میں نے ان کی بیوی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور آپ نے دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین تیرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ ڈالے اور تیری دونوں آنکھوں کو اندھی کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص میں امیر المومنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر کانپ اٹھا، میرے جسم میں کپ کپی پیدا ہو گئی اور میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کی زد میں تو آ چکا ہوں۔ حضرت ابو قلابہ سے وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کی زد میں تو آ چکا ہوں، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے اور دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی، اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ معاملہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اب میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے جرم کو بار بار یاد کر کے نادم اور شرمسار ہو رہا ہوں اور اپنے جہنمی ہونے کا اقرار کر رہا ہوں۔ حضرات، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگرچہ بہت بڑا ستار اور غفار ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن اگر کوئی بد نصیب اس کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، اللہ والوں کی شان میں
اللہ کے نبیوں کی شان میں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قہاری اور جباری اس مردود کو ہرگز ہرگز معاف نہیں فرماتی، بلکہ ضرور بالضرور دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے عذابوں میں گرفتار کر دیتی ہے، اور وہ دونوں جہان میں قہر قہار اور غضب جبار کا اس طرح سزاوار ہو جاتا ہے کہ دنیا میں لعنتوں کی بار اور پھٹکار، اور آخرت میں عذاب نار کے سوا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، اللہ والوں کا ادب کریں، اللہ والوں کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اللہ والوں کی بے ادبی اور گستاخی کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور اپنے محبوبوں کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و احترام کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔